پیارے دوستو، ویلکم کرتا ہوں آپ کو سلیم اینڈ روزز میں۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ منتھ ہے مارچ کا، پھول اگانے کا، گلاب کے پھول اگانے کا، گلاب کی رپورٹنگ کرنے کا، گلاب کے پودے سے پھول لینے کا، کلیاں لینے کا، برڈز لینے کا۔ تو اگر آپ کے پودے پر خوبصورت پھول نہیں آ رہے، کیونکہ کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو ہر چیز دیتے ہیں، فرٹیلائزر دیتے ہیں، اپنے گلاب کی کیئر کرتے ہیں، مگر ہمارا جو پودا ہے گلاب کا، اس پر بلومنگ نہیں آ رہی۔ جو ہمارا روز ہے گلاب کا، پودا ہے گلاب کا، اس پر اچھے سے پھول نہیں آتے اور نہ ہی اس پر کلیاں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ میں ویڈیوز میں بھی بتاتا رہتا ہوں، اور آج بھی میں آپ کو ایک نیا فرٹیلائزر بتانے والا ہوں۔ اگر آپ اس کو اپنے پودے پر اپلائی کریں گے تو آپ کا جو پودا ہے وہ بھی میرے اس پودے کی طرح پھولوں سے بھر جائے گا، پتیوں سے بھی بھر جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جو گلاب کی کیئر ہے اور گلاب سے پھول پتیاں لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو پودا ہے اس کا روٹ سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو، اور اگر آپ کے پودے کا روٹ سسٹم بہتر نہیں ہوگا تو آپ جتنی کھاد دیں گے، جو بھی فرٹیلائزر آپ کو ملتا ہے آپ اس کو اپلائی کرتے رہیں گے، تو پھر بھی آپ کا جو پودا ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس طرح نہ ہی وہ پھول نکالے گا، نہ پتیاں نکالے گا، نہ سائیڈ برانچز نکالے گا، اور نہ ہی بیسل شوٹ نکالے گا۔ اور اگر آپ اس کی جو سوائل ہے، اگر اس کا پودا لگاتے وقت صحیح انتخاب کرتے ہیں اور صحیح ٹائم پر پودے کی رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا پودا جو ہے وہ یقیناً نئی پتیاں بھی نکالے گا، شوٹس بھی نکالے گا اور بڑھے گا بھی سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے وہ آپ نے دینا ہے، کیونکہ گرمیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ پانی آپ نے گاہے بگاہے اپنے پودوں کو دیتے رہنا ہے، اور پانی زیادہ بھی نہیں دینا۔ اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو اس سے آپ کے جو پودے ہیں وہ مر سکتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا پانی دینا ہے آپ نے، جو پودے کی جو نمی ہے وہ برقرار رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیپ واٹر ہے وہ بھی آپ نے ہفتے میں 1 یا 2 بار ضرور دینا ہے، تاکہ جو اس کی جڑیں ہیں وہ بھی ان تک بھی پانی پہنچتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سیمی پروننگ یا سافٹ پروننگ ہے وہ بھی آپ اپنے پودے پر ضرور کرتے رہیں۔ اس سے جو آپ کا پودا ہے وہ نئی شاخیں نکالے گا اور نئے پتے نکالے گا، اور یہی جو آپ کے پودے ہیں وہ پھولوں سے بھر جائیں گے۔ جیسے یہ میرے پودے بھی، ان پر بھی نئی نئی شاخیں آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہفتے میں 2 یا 3 بار آپ نے شاورنگ کر کے اپنا جو گلاب کا پودا ہے اس کو آپ نے شاور کے ذریعے پانی بہانا ہے، تاکہ جتنا آپ پانی بہائیں گے اتنا ہی آپ کا پودا خوشنما ہوگا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو زمین ہے گلاب کی اس کو خشک رکھنا ہے، زیادہ خشکی بھی نہ ہو اور زیادہ تر بھی نہ ہو۔ جیسے یہ میرے زمین ہے ان پودوں کی، دیکھ سکتے ہیں آپ، ایسی آپ نے زمین رکھنی ہے، اور جب زیادہ خشکی آپ کو محسوس ہو تو آپ پھر اس میں پانی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا جو گلاب کا پودا ہے اس کی آپ نے گڈائی جو ہے وہ ضرور کرنی ہے۔ گڈائی جب کریں گے تو جو اس میں آکسیجن ہے وہ جڑوں تک پہنچے گی، اور جو جڑیں ہیں وہ اس سے ان کی نشو و نما ہوگی، اور جو فنگس کا اٹیک ہونے والا ہے آپ کے پودے میں اس سے بھی آپ کا پودا بچ جائے گا، اور جو جڑی بوٹیاں ہیں پودے میں وہ بھی تلف ہو جائیں گی۔ تو فرٹیلائزر جو ہے یہ آج کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے، اگر آپ کے پاس کو ڈنک ہے، گوبر کی کھاد ہے، تو آپ اس کو اپنے پودے کو دیں گے تو آپ کا جو پودا ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا، نئی شاخیں نکالے گا، پتے نکالے گا، اور سائڈ برانچز نکالے گا۔ تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس اس کا گوبر جو ہے اس کا اگر پاؤڈر ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اگر پاؤڈر نہیں تو آپ جیسے یہ ہے گوبر ہے ثابت ہے، یہ تقریباً 2-3 سال پرانا ہے، میں اس کو اپنے پودوں میں دیتا رہتا ہوں، اور دینے کے بعد جب ہم پانی لگاتے ہیں تو یہی جو گوبر ہے یہ پانی میں حل ہو کر ہمارے پودے کی جڑوں کی جو گروتھ ہے اس کو یہ بہتر کرتا ہے، اس سے پودے کی گروتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے گوبر، یہ ایک تو نائٹروجن کا کام کرتا ہے، اور دوسرا جو ہومک ایسڈ ہے اس کا یہ گوبر کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو مسلسل اپنے پودے کی پاٹ میں رکھیں گے تو جیسے جیسے آپ پانی ڈالیں گے یہ جو کھاد ہے یہ گلتی رہتی ہے، گلنے کے بعد یہی آپ کے پودے کی جو جڑیں ہیں، روٹس ہیں، وائٹ روٹس ہیں، ان کی یہ گروتھ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پاؤڈر ہے تو وہ دے سکتے ہیں، ورنہ یہ آپ جو ثابت ہے گوبر یہ آپ اپنے جو گملہ ہے اس میں موجود ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ یہ 1 یا 2 سال پرانا ہو، اگر فریش ہوگا تو وہ آپ کے پودے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پانی میں 5 لیٹر پانی میں 1 کلو یہ ڈال دیں، اور اس کو 3-4 دن کے لیے پانی میں رہنے دیں، پھر جب یہ حل ہو جائے گا تو حل ہونے کے بعد آپ اس کو اپنے پودوں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پانی ملا کر۔ تو یہ گوبر ایک آپ نے دینا ہے، اور دوسرا جو فرٹیلائزر ہے جس کے بارے میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، یہ ایسا فرٹیلائزر ہوگا کہ جو آپ کے پودے پر فوراً اثر کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ آپ کے پودے پر گملے میں پڑا رہے گا تو یہ آپ کے پودے کے جو ہے کھاد آپ کے پودے کو ملتی رہے گی، اور آپ کا جو پودا ہے وہ گروتھ کرتا رہے گا۔ جیسے آپ میرے پھول دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گچھوں میں لگے ہوئے ہیں، اور گچھوں میں کیوں لگے ہوئے ہیں کہ میں اپنے پودوں کا خاص خیال رکھتا ہوں، ان کی فیڈنگ کا خاص خیال رکھتا ہوں، اور جو ہی ان کو کسی قسم کی ضرورت ہو، نائٹروجن کی، فاسفورس کی، پوٹاشیم کی، کیلشیم کی، تو میں فوراً کوئی نہ کوئی فرٹیلائزر دیتا رہتا ہوں، اور جب دیتا ہوں تو تب آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ تو آج کا جو فرٹیلائزر وہ ہے جناب NPK۔ یہ جو NPK ہے یہ ہے 20-20-20 نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم، یہ جو ہے آپ کے پودے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس سے آپ کا جو پودا ہے اس کی اوورآل گروتھ ہے وہ بہت بہتر ہوگی۔ تو اس کو اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے، جیسے یہ گملہ ہے میرا، میں نے اس کی گڈائی کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو زمین ہے وہ نرم ہے، آپ نے جتنا یہ میں نے لیا ہے اتنا آپ نے اپنے پودے کے جڑوں میں ایسے کر کے جڑوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپلائی کر دینا ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد اس میں پانی دے دینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اپلائی کرنے کا۔ اگر آپ اپلائی کریں گے اپنے پودوں میں
1 ماہ کے بعد تو آپ کا جو پودا ہے گلاب کا وہ پھولوں سے بھر جائے گا، اور اس کی گروتھ ہے وہ بہتر ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ غنا ہوگا، اور اس پر بہت زیادہ برڈز نکلیں گی۔ جیسے یہ میری برڈز نکل رہی ہے، یہ اس کی گروتھ دیکھ لیں میرے پودے کا، اس کا رزلٹ دیکھ لیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے اس پر بھی میں اب یہ تھوڑی تھوڑی کر کے اپلائی کر رہا ہوں، اور اپلائی کرنے کے بعد اس میں گڈائی کروں گا، اور گڈائی کے بعد میں اس کو پانی دے دوں گا۔ اس لیے آپ نے ½ چمچ جو ہے وہ اپنے پودوں میں آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ جیسے میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپلائی کر رہا ہوں۔ اگر آپ زیادہ کھاد دیں گے تو آپ کا جو پودا ہے وہ مر بھی سکتا ہے، تو آپ نے اس کو بہت کم مقدار میں دینا ہے، اور دینے کے بعد آپ نے پانی دے دینا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ کے جو سوائل ہے گملے کی وہ خشک ہو، جیسے کہ یہ میرے سوائل ہے گملے کی یہ بالکل خشک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو گوڈی کرنی ہے، گوڈی کرنے کے بعد آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں، اور پانی دینے کے بعد پھر آپ نے اس کا رزلٹ دیکھنا ہے، اور رزلٹ دے کر آپ نے مجھے بھی اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔